السلام علیکم، میرا نام ہے علینا عباس۔ آج میں آپ لوگوں کے لیے لے کر آئی ہوں حلقہ ارباب ذوق کی تنقید۔ تو دیکھتے ہیں تنقید کے بارے میں۔ حلقہ ارباب ذوق نے مختلف رویے کو قبول کیا اور ایام کے برعکس فن پارے کے بے رحم تجزیے کا رجحان پیدا کیا۔ حلقہ ارباب ذوق کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ اس نے فن پارے کے حسن و قباح کے فیصلے کو محض ذاتی تاثر کی میزان پر نہیں تولا بلکہ فیصلے کے لیے جواز مہیا کرنا بھی ضروری قرار دیا۔ اہم بات یہ ہے کہ جب حلقے کی تاسیس عمل میں آئی تو ترقی پسند تحریک نے مقصد اور افادیت کو اتنی اہمیت دے دی کہ فن پارے کی تنقید میں سب سے پہلے یہی معیار آزمایا جاتا۔ یوں تنقید کے فنی اور جمالیاتی زاویوں سے یا تو اغماض برتا جاتا یا انہیں بالکل نظر انداز کر دیا جاتا۔ اغماض کا مطلب ہوتا ہے یعنی کہ لاپرواہی کرنا۔ اس دور میں جب ادب برائے زندگی کا نعرہ بلند ہوا تو حلقے نے ادب کے نظریے کو پروان چڑھانے کی کوشش کی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ حلقے کی تنقید میں فن کا جمالیاتی پہلو زیادہ نمایاں ہوا اور تخلیقات سے ان زاویوں کو تلاش کرنے کی کوشش کی گئی جن سے عالمگیر انسانیت سے ہمدردی کا جذبہ پیدا ہوتا تھا اور روح اعتراض اور بالیدگی کی کیفیت محسوس کرتی تھی۔ میرا جی کی تنقید کے حوالے سے دیکھیں گے کہ حلقہ ارباب ذوق کی تنقیدی جہد کو متعین کرنے کا فریضہ میرا جی نے سر انجام دیا۔ میرا جی نے تنقید کی کوئی باضابطہ کتاب نہیں لکھی، تاہم ان کے نظریات عملی تنقید کے ان مضامین میں موجود ہیں جو مشرق اور مغرب کے نغمے کے نام سے ان کی وفات کے بادشاہ ہوئے۔ میرا جی کا اساسی نظریہ یہ بھی ہے کہ شعر و ادب زندگی کے ترجمان ہیں۔ میرا جی کا یہ نظریہ بھی اہم ہے کہ داخلی اور خارجی فنی اصولوں سے قطع نظر ادب ہر مصنف کی اپنی شخصیت کا آئینہ دار ہوتا ہے۔ اردو تنقید میں میرا جی کی انفرادیت یہ ہے کہ انہوں نے نہ صرف نظریہ سازی کی بلکہ ان کی عملی اطلاق سے شعراء کو تخلیقات کے حوالے سے جانچنے کا شعور بھی پیدا کیا۔ اب انتظار حسین کی دیکھیں گے۔ انتظار حسین اردو تنقید میں تہذیبی رویے کی ایک اور اہم مثال انتظار حسین ہے۔ ان کے یہاں سیاسی نظریات، شدت اور لہجے کی کاٹ دونوں موجود ہیں، تاہم وہ بالعموم رد عمل کی تنقید لکھتے ہیں، اس لیے ان کا ذاتی نقطہ نظر کچھ زیادہ ابھر نہیں سکا۔ اب ریاض احمد کی دیکھیں گے۔ ریاض احمد کی انفرادیت اس بات میں ہے کہ انہوں نے ادبی تنقید کو سائنسی عمل بنا دیا۔ انہوں نے حیت، اسلوب، جمال اور ذوق یعنی کہ جمال و ذوق جیسے مسائل کو عالمانہ انداز میں سلجھانے کی کوشش کی اور ترقی پسند نقطہ نظر کو ادب بنائے بغیر حلقے کے نقطہ نظر کو مثبت انداز میں ابھارا۔ نفسیات ریاض احمد کی تنقید کی امتیازی جہت ہے۔ انہوں نے زندگی کو ادب کا موضوع قرار دیا۔ ریاض احمد جدید اردو تنقید میں توازن اور استدلال کی مثال ہے۔ اب دیکھیں گے محمد حسن عسکری کی۔ محمد حسن عسکری نے ادب میں اپنی غیر جانبداری کا اعلان کبھی نہیں کیا، چنانچہ انہوں نے فن برائے فن کی برملا حمایت اور ترقی پسند تنقید اور ادب کی کھلی مخالفت کی۔ عسکری نے یہ باور کرایا کہ فن نہ صرف حقیقت کو ہی پیش کرتا ہے بلکہ آزادانہ عمل سے حقیقت کو تلاش بھی کرتا ہے۔ چنانچہ محمد حسن عسکری نے حقیقت کی تلاش کو ایک انفرادی عمل قرار دیا اور فنکار کو پوری انسانیت کا نمائندہ قرار دیتے ہوئے لکھا ہے کہ فنکار محض ایک آدمی نہیں ہوتا، فنکار تو براہ راست زندگی کا اعلیٰ کار ہوتا ہے۔ میرا جی کے بعد حلقے میں فکر کی نئی روح محمد حسن عسکری نے داخل کی۔ اب ہم دیکھیں گے ڈاکٹر وزیر آغا کی۔ ڈاکٹر وزیر آغا نے ادبی موضوعات پر جزوی نظر بھی ڈالنی اور انہیں ایک وسیع تناظر میں رکھ کر ایک بڑے کل کے ساتھ وابستہ بھی کیا۔ مؤخر الذکر مزاج کے تحت ان کی کتاب اردو شاعری کا مزاج لکھی گئی اور اس میں اردو اور شاعری کی 3 اصناف غزل، نظم اور گیت کا مزاج دریافت کیا گیا۔ نظریاتی اعتبار سے ڈاکٹر وزیر آغا ادب کو انسانی تہذیب و ثقافت کا مظہر قرار دیتے ہیں۔ ڈاکٹر وزیر آغا کے عرضی ثقافتی نظریہ ادب سے ایک نئی ادبی تحریک پیدا ہوگی جس نے نہ صرف جدیدیت کے نقوش اجاگر کیے بلکہ نئی معینت کو بھی فروغ دیا۔